بزم میں اپنے اجداد کا سبق اپنے پیغام کی صورت میں نشر فرما دیجئے. سید زادے کا استقبال کیجئے. محبتوں سے اپنے جذبوں کو سادات کے قدموں پر وارتے ہوئے کہیے نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے بہت اچھا خیر مقدم کیا. پھر سے ایک دفعہ کہیے نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ نعرہ رسالت کہیے نعرہ رسالت. آپ یقین کیجئے کہ اس وقت صرف نصیب آباد میں یہ نعرہ نہیں لگ رہا ہے. یہ کم از کم دنیا کے 150-200 ملکوں میں لوگ آپ کے ساتھ شامل ہیں اور وہ بھی سارے یہی کہہ رہے ہیں نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. حضرت صاحبزادہ پیر سید حسنات ظہور قادری. I want to give one message to international world right now because this QTV channel is live internationally, so I want to give some words. If you want your child, your nation, your coming generations should be spiritually and they should understand the knowledge of Islam. If you want to fill their hearts with the love of your Prophet, if you want your generations, listen, respect your parents, then I want to request you, listen this message from the stage of Nasibabad, that if your generations will sit in front of these Sufiyas and when they will listen their speeches, when they will listen their teachers, when they will listen what they are saying, when they are looking their faces, what they will realize, this is the Islam which was given by Sufiyas. This is the real Islam. The people who is listening me from all around the world, let your child listen these messages. Let them keep the societies of such people. You will have many people who will give you the lesson of Islam, who will tell you what is Islam, who will tell you what is right and wrong. But the Sufiyas will let you meet to their spiritual prophet, which is a different picture of Islam. No one can understand the spirituality except such Sufiyas who give the lesson all around the world. Today all the Muslims in all around the world, they are eating, their childs are eating, their childs are living because they are behind from these generations who preaches them, who teaches them, who give them the lessons, and they make them this kind of people today, and they are today coming in front of us as a Muslims. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تمام تر ناظرین کو اور مریدین پیران اعظام علماء اکرام جو بھی اس عرس پاک کی تقریب میں تشریف لائے، دل کی عطا گرائیوں سے ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آپ کی اور مجھ سمیت ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس بزم کی میں شامل ہوئے ہیں. عموماً آپ لوگوں نے مجھے کسی مختلف رنگ میں دیکھا ہوگا، اور آج جب حکم بڑوں کا آ جائے تو چھوٹے پھر ٹال نہیں سکتے. تو ایک دفعہ سب مل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. اس طرح نہیں، جو پیچھے سو چکے ہیں وہ بھی اٹھ جائیں، کیونکہ وقت ہو چکا ہے اس چیز کا کہ سب جاگ جائیں، کیونکہ اس کے بعد جو خطابات کا سلسلہ ہوگا وہ آپ کو بھی نہیں سونے دیں گے اور جو سن رہے ہوں گے ان کو بھی نہیں سونے دیں گے. سب مل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا کہ جب سے منتے تمہارے
مجھے اندازہ ہے کہ وقت بہت قلیل ہے اور مجھ چیز کے پاس الفاظ اتنے نہیں ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. تو چھوٹی سی ایک چھوٹا سا موضوع ہے، اس پہ میں چند الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. فنا اور بقا کیا ہے؟ آپ لوگ جتنے بھی اس بزم میں حاضر ہوئے ہیں، ہر شخص نے ایک دن اس دنیا سے کوچ کر کے جانا ہے، اور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کو پیچھے کی کیا خبر کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. لیکن کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو فنا تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کی بقا اس طرح ہوتی ہے کہ آج بھی ان کے نام کا ڈنکا اس طرح بجتا ہے کہ پوری دنیا آج ان کے نام کو دیکھنے کے بعد لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، علماء کرام اکٹھے ہوتے ہیں، علم اور عشق کی مجلس بنتی ہے اور سب مل کے ان کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور ذکر میں ان کے اور ان کے نانا کے ذکر سے اپنے دل کو شاد بھی کرتے ہیں. چھوٹا سا واقعہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا. حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک دفعہ آپ اپنی مجلس میں بیٹھے تھے تو آپ کیا خطاب کر رہے تھے؟ آپ بتا رہے تھے کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ فنا یہ ہے کہ آپ خود کو جب آپ ختم ہو جاتے ہیں تو وہ فنا ہے. اب فنا کو اگر میں تھوڑے سے آسان لفظوں میں کروں، جب آپ میں سے روح پرواز کرتی ہے، جب آپ اس دنیا فانی سے کوچ کرتے ہیں تو وہ فنا ہے جو ہر شخص پہ آنی ہے، جو لازم ہے، جو اولیاء پر بھی آئی، جو علماء پر بھی آئی، جو پیران اعظام پر بھی آئی، ہم جیسے ناچیز پر بھی آئی، اور سامعین یہ ایک نہ ایک دن ہر شخص کے پاس آئے گی اور لوگ اس دنیا سے کوچ کریں گے. آپ اس پہ اپنے مریدین کو بتا رہے تھے کہ فنا یہ ہے کہ جب آپ ختم ہو جاؤ، جب آپ دنیا سے چلے جاؤ تو وہ فنا ہے. جب باری آئی بقا کی تو آپ خاموش ہو گئے. آپ نے کہا اللہ کبھی اس پہ بات کریں گے، ابھی ٹائم مختصر ہے. تو ایک مرید ایسا بھی تھا جو آپ کی بارگاہ میں پیش ہوا، جب تنہائی کا عالم دیکھا تو پوچھا حضور بقا کا بھی تو بتائیں، فنا کی تو سمجھ آ گئی، تو بقا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تم میری بقا دیکھنا چاہتا ہے تو ایک کام کرنا، جب میرا وقت وصال آئے، میں اس دنیا سے کوچ کر جاؤں، میرے جنازے کا وقت ہو، اور یہ میری وصیت ہے کہ جو میرا جنازہ پڑھے وہ شخص ہو جس کی کبھی تہجد بھی چھوٹی نہ ہو، اور وہ آگے آئے اور آپ کا جنازہ پڑھائے. اور انتظار شروع ہوا. ہوتا کیا ہے کہ تھوڑی دیر میں ایک شخص اپنے چہرے کو ڈانپے ہوئے آتا ہے اور آپ کا جنازہ پڑھاتا ہے. اب جب پیاروں نے راز رکھنا ہو نا تو اس کے بھی ایک اپنے طریقے ہوتے ہیں، اور ان طریقوں میں راز والے ہی راز کو سمجھ کے چلے جاتے ہیں. اس بزم میں بھی کئی لوگ راز لینے آئے ہوں گے، کئی لوگ نیاز لینے آئے ہوں گے، کئی لوگ داد لینے آئے ہوں گے، کئی لوگ حاضری لگوانے آئے ہوں گے کہ شاہ صاحب کو جا کے میں منہ دکھا دوں کہ قبلہ میں نے بھی اس عرس کی تقریب میں شرکت فرمائی تھی. کئی لوگ تو اس رنگ میں آئیں گے اور سلام کریں گے چلے جائیں گے. کئی لوگ آخری وقت تک ادھر انتظار میں رہیں گے کہ وہ کب آئے کہ نگاہ کرم ہو جائے. تو اس نے جب وہ نکلنے لگے اور دیکھا اور فرمایا حضور ایک سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ ایک مرد کلندر نے یہ بات کی تھی، مجھے یہ تو بتائیں کہ بقا کیا ہے. ناظرین یہ تصور بھی عجیب تھا. دیکھنے والے اس تصور کو اپنی اپنی نظر سے دیکھیں گے. دکھانے والے نے اپنا کام کیا اور چلا گیا. آپ بھی ایک کام کیجئے گا، اس فنا اور بقا میں سے کچھ جملے ایسے لے لیجئے گا جو آپ کے بھی کام آئیں گے. جب اس شخص نے یہ سوال کیا، چہرے پہ ڈانپا ہوا شخص جب یہ سوال سنا تو آپ نے اپنے چہرے سے جب پردہ ہٹایا تو دیکھتا کیا ہے کہ وہ خود باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور پوچھ کے ششدر ہوا، حیران ہوا کہ
کہنے لگا حضور آپ یہاں کیسے ہیں؟ میں نے تو آپ کی جنازہ دیکھا ہے، آپ کا وصال دیکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ وہ فنا تھی جو تو نے دیکھی اور جو آج دیکھ رہا ہے یہ بقا ہے، یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، یہ اولیاء ہے، یہ ولی ہے جو زندگی میں بھی اپنے آپ کو لوگوں میں ظاہری طور پہ رہتے ہیں، اور جو کبھی کوئی پوچھ لے تو پھر بعد میں بھی زیارت کروا دیں۔ آخر میں یہ کچھ باتیں تھیں جو دن کی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اگر اس میں کوئی کسی قسم کی کوتاہی ہوگی ہو تو مجھے معاف فرمائیے گا، اور آخر میں تمام پیران نظام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے اپنا وقت دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔